اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آج کے نئے دن کی نیک تمناؤں کے ساتھ خوش آمدید۔ اردو ماسٹر کے ساتھ امجد بھٹی حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اپنے پچھلے اسباق کو دن میں 2 بار اچھی طرح سے نہ صرف دہرا لیا ہوگا بلکہ ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا۔ کل ہم نے جملہ، کلمہ اور محمل کی بات کی۔ آج کا ہمارا موضوع اسم ہے۔ اسم در حقیقت ہر وہ چیز جو جاندار ہے اور بے جان ہے اور اس کائنات کے اندر موجود ہے، ہم اسے اسم کہتے ہیں۔ اسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، بناوٹ کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے۔ میرے پیارے طالب علموں، ہم اسم کو بلحاظ بناوٹ مزید 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد۔ اس میں خواہ دریا ہوں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، انسان، پرندے، چرندے، یعنی سب کچھ اسم کے زمرے میں آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع مصدر ہے۔ مصدر ایسا اسم ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا یا کسی سے نہیں نکلتا، اس سے مزید بہت سارے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ لکھنا، دوڑنا، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، بھاگنا، دوڑنا، سیکھنا، یہ سب مصدر کی مثالیں ہیں۔ اور کون کون سے الفاظ مصدر ہوتے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہزاروں، لاکھوں اور سینکڑوں الفاظ میں کون سے مصدر ہین اور کون سے نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے الفاظ مصدر ہوتے ہیں اور کون سے نہیں؟ تو عزیز طلباء و طالبات، اپنے بالکل نہیں گھبرانا، کیونکہ میں آج آپ کو ایک ایسا مقناطیس دینے جا رہا ہوں جس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکیں گے کہ یہ لفظ مصدر ہے یا نہیں۔ مصدر کے حوالے سے یہ ایک تحقیقی دستاویز ہے جس کو اپنے بڑی تسلی کے ساتھ ویڈیو کو روک کر دیکھنا ہے، پڑھ لینا ہے۔ اس میں بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ کی مدد کریں گے کہ لکھنؤ والے کس طرح مذکر اور مؤنث الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ایسے تمام الفاظ جن کے آخر میں نا ختم کرنے کے بعد اگر فعل امر بن جائے تو سمجھ لیجئے گا وہ الفاظ مصدر ہوں گے۔ لکھنا، دوڑنا، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، بھاگنا، مسکرانا، پینا، یہ تمام الفاظ نہ ختم کرنے کے بعد فعل امر بن جاتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے آخر سے نہ ختم کرنے کے بعد فعل امر نہ بنے، کسی شے کو ظاہر نہ کریں، ہرگز ہرگز مصدر نہیں ہوگا۔ مصدر کے نئے موضوع کے ساتھ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میں بظاہر اب جیسا نظر آتا ہوں، لیکن میں اب جیسا نہیں ہوں۔ میں ایک روبوٹ ہوں اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں۔ اگر میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ جو پڑھنے میں غلط لگے ہوں تو اس کے لیے میں اب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب اپنے میرے اس لیکچر کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے، لائک کو پریس کرنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے گا۔ شکریہ۔